ہماری عالیہ سے دور کی رشتہ داری تھی۔ کبھی شادی بیاہ میں ملتے تو وہ بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل مو لیتی۔ اکثر مجھے کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے۔ عالیہ کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نوشیروان تھا۔ اسے ترقی کرنے کا جنون تھا، وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ عالیہ کو بیرون ملک جا بسنے سے دلچسپی نہ تھی۔ اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ ایک جیٹھ تھا، وہ بھی سویڈن چلا گیا تھا، تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت تپاک سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی اور خوشیوں سے بھرپور پر لطف زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، خوشیاں نہ بھی ہوں وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی۔ کبھی اپنی سالگرہ کرتی، کبھی شادی کی سالگرہ منا کر دو چار سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا۔ یہ دکھ وہ کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دو بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا اور آمدنی کو مٹھی میں کرتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائیں۔ جب ہم نے اسے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور عالیہ مینیجر صاحب کے کمرے میں گئے۔ صاف ستھرے لباس میں ایک خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس نے معاوضے میں تھوڑی سی رعایت کر دی۔ عالیہ نے مختصر وقت میں یہاں سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ عادل نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے عالیہ نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی۔ اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی عادل سے دو چار باتیں کرتی اور کہتی اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن عالیہ نے عادل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، اس لیے اپنا حلیہ درست کرانا چاہتی ہوں۔ آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، تبھی نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہے تو بھجوا دیتا ہوں۔ آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس روز پارلر میں کافی رش تھا اور کوئی ورکر فارغ نہ تھا۔ تب وعدہ نبھانے کو خود عادل صاحب عالیہ کے گھر چلے گئے۔ عالیہ نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ عادل صاحب نے ان کو شام کو فون کیا، کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے، تو عالیہ نے کہا تو آپ خود آ جائیے، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر عادل صاحب خود ان کے گھر چلے گئے۔ در پر دستک دی، عالیہ کی بجائے نوشیروان گیٹ پر گئے۔ دراصل شوہر نے عالیہ کو بتایا تھا کہ وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ در پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام سمی ہے اور عالیہ بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجیے۔ سمی نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ عالیہ کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا کیا تم نے کسی سمی کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی، دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا۔ پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپینسری فون کیا تھا۔ انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہریے، میں اس کو فون کرتی ہوں۔ آپ آ گئے ہیں، اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ نوشیروان نے یقین کر لیا اور کہا میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر عالیہ نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو کہ ابھی انجیکشن نہیں لگوانا ہے۔ ملازم نے جا کر ایسا ہی کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا، تاہم اس کو برا لگا کہ عالیہ نے غلط بیانی کر کے برا برتاؤ کیا تھا۔ ایک دن عالیہ خود پارلر چلی گئی۔ اس نے عادل سے کہا میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 8 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ 6 تاریخ کی رات کو آ گئے۔ میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہے۔ میں دوبارہ تہہ دل سے اس بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لے لیجئے۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بہرحال عادل صاحب نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور عالیہ سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ 2 ماہ تک عالیہ پارلر نہیں گئی۔ عادل صاحب بھی سارے معاملے کو بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز عالیہ پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے عادل کو دے کر کہا کہ اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ عادل کے انکار پر بھی عالیہ اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً عادل نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنی کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، آئندہ ایسی جرات نہ کروں گی، لیکن آج آپ کو میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا نہ چائے کو ہی پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض نہ ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا۔ جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دے دیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ عادل کو عالیہ کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر عالیہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ خود عالیہ نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو کے ایک معطر جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں اس کو لے کر گئی وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا۔ ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا، سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں۔ آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے بس سویڈن چلے جائیں گے؟ اس کے چلتر اب بھی عادل نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچن میں گئی اور ٹرے میں آرنج جوس لے کر آ گئی۔ بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں، جب تک میں کچن سے چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ عالیہ عادل کو کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا، گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ عادل غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا، ایسے میں عالیہ کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں۔ کیونکہ اسے ماں کا پالا چلانا تھا، ماں تو بیمار تھی۔ شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب وہ دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں عادل پارلر سے بھی جلد اٹھ جاتا تھا اور باقی کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ عالیہ نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی کا آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ عالیہ کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے عادل کو باور کرا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اتنی مدت اکیلی نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے، اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ عادل کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اسی کی ہے اور کسی کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا، اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک عالیہ غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن اس کے گھر گیا تو وہاں تالا ملا۔ اس نے پڑوس کا در کھٹکھٹایا تو پڑوس نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اس نے عالیہ کے مائکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر عالیہ کے مائکے پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود عالیہ باہر آ گئی۔ وہ عادل کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے، تم بغیر بتائے کیوں چلی آئیں؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا، تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں، وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ عادل نے جاتے ہوئے کہا کہ تم فون ضرور کرنا، لیکن عالیہ نے اسے فون نہیں کیا اور نہ وہ خود واپس آئی۔ اب عادل پریشان تھا۔ عالیہ کے گھر کے روز چکر لگاتا، وہ پارلر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ آمدنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی، ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی، روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ خود کو نہ سمجھا پاتا تھا اور روحانی، اخلاقی، معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بھر آئی۔ وہ عالیہ کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئیں۔ اس نے بیل دی، عالیہ نے در کھولا۔ تم کب آئی؟ مجھے اطلاع بھی نہ دی،
कल ही तो आई हूँ। घर मिट्टी से अटा हुआ था, सोचा सफाई कर लूँ तो तुमको फ़ोन करूँ। दोनों इसी शाम घूमने को बाहर निकल गए। तब आदिल ने से मतलब की बात की। उसने कहा, आलिया ये खेल तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है और अब तुम ही दामन छुड़ा रही हो। मैं कब दामन छुड़ा रही हूँ? नौशेरवान से तलाक लेने की खातिर तो भाई और अम्मी को मनाने गई थी। वो लोग साथ होंगे तो मैं आसानी से नौशेरवान से दामन छुड़ा सकूंगी। तो फिर क्या हुआ? भाई ने बात की नौशेरवान? भाई ने बात की है। नौशेरवान किसी सूरत मुझे तलाक देने पर राजी नहीं है। जो भी हो, तुमको अब तलाक लेकर मुझसे शादी करना होगी। तुमने मेरा ज़हन उलझा दिया है, मैं अब कहीं का नहीं रहा। घबराओ नहीं, शादी तो मैं तुमसे ज़रूर करूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, एकदम से ये सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो तुम मुझे लिख कर दो। ठीक है, मैं लिख कर देती हूँ। वो मान गई और स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया जिस पर तहरीर था कि वो आदिल से शादी करेगी। इस वाक़े के कुछ दिन के बाद नौशेरवां वतन आ गया। वो बीवी को लेकर जाने के लिए आया था। आलिया ने इसके आते ही आदिल से कतई ताल्लुक़ कर लिया और अपने शोहर के हमरा खुशो खुरम हो गई। आदिल इसका इंतज़ार करता रह गया। वो पलट कर न आई बल्कि अपनी सहेली ताबिंदा को उसके पास कहलवा भेजा कि वो स्टाम्प पेपर फाड़ दे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं अपने खामन से तलाक नहीं ले सकती। आलिया का ऐसा पैगाम ताबिंदा के मुंह से सुनकर वो शशतर रह गया। उसने कहा, क्या कोई औरत इतना घटिया भी हो सकती है? अगर शोहर कुछ अरसे के लिए नज़रों से दूर हो जाए तो वो अपनी मनमानी करने लगे, किसी दूसरे इंसान के जज्बात से खेले और फिर उसे भुला दे। मैं इसको इसका मज़ा चखाऊंगा। आदिल साहब, सिर्फ आलिया कसूरवार नहीं, आप भी हैं। आप जानते थे वो शादीशुदा है, फिर क्यों इसे दोस्ती कर ली? आलिया पढ़ी लिखी नहीं है। स्टाम्प पेपर पर तहरीर इसकी नहीं तुम्हारी है। सिर्फ अंगूठे का निशान इसका है जो पढ़ा नहीं जा सकता। इसे कुछ भी कहकर अंगूठा लगवाया जा सकता है। बराए करम इस बाब को यहीं बंद कर दो। समी में शराफत थी। इसने ताबिंदा की बात मान ली, लेकिन यह बाब यहीं बंद नहीं हुआ। ताबिंदा इसकी गमगुसारी के लिए वक्तन फ़वक्तन उससे मिलती और समझाती रही। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बुरा इंसान नहीं है। इसके भाई अच्छे ओहदों पर थे। ताबिंदा ने इनसे आदिल को मिलवाया। उन्होंने भी भांप लिया कि ठीक लड़का है। तब उन्होंने ताबिंदा को इसके साथ शादी की इजाज़त दे दी। ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका था। कुछ दिनों के बाद आदिल की माँ, जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी, ज़िंदगी को अलविदा कह गई। आदिल अब तनहा था। उसको अच्छे साथी की ज़रूरत थी। ताबिंदा अच्छी साथी साबित हो सकती थी। सो आदिल ने इससे शादी की दरख्वास्त की, जिसको ताबिंदा ने कबूल कर लिया और घर बसा लिया। वो वाकई आदिल के लिए एक अच्छी शरीक हयात साबित हुई। यूँ दोनों खुशो खुरम ज़िंदगी बसर करने लगे। ताबिंदा के भाई ने आदिल को अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम लगवा दिया, क्योंकि वो फ़ॉरेन से इकनॉमिक्स की डिग्री लेकर आया था। ताबिंदा ने समझदारी से काम लिया और कभी आदिल को गुजरी बातों का ताना ना दिया कि इस तरह ज़िंदगी में तलखियाँ बढ़ती हैं। इसने घर बसाना था, सो बसा लिया।